بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ آج ہمارا موضوع سد الذرائع اور ان کا مقاصد سے تعلق ہے۔ سد الذرائع کا معنی جو فقہاء کے اور اصولیوں کے عرف میں معروف ہے، وہ ایسے ذرائع ہیں جو فی ذاتی ہی مباح اور جائز ہوتے ہیں، لیکن کسی حرام ناجائز فعل کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگرچہ اس کا معنی عام بھی کیا گیا ہے، یعنی ذرائع ذریعہ کی جمع ہے۔ ذریعہ کا معنی ایسا وسیلہ، ایسا طریقہ ہے جو کسی چیز کی طرف لے جائے، خواہ وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، یہ عام ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی ایک تعریف یہ کی ہے کہ ذریعہ سے مراد وسیلہ اور طریقہ جو کسی چیز کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انہوں نے ذرا عام رکھا کہ ایسا کوئی ذریعہ جو کسی اچھی چیز کی طرف لے جاتا ہے، اس ذریعے کو اختیار کرنا، اور ایسا ذریعہ اور سبب جو کسی برائی کی طرف لے جاتا ہے اس سے رکنا، یہ یعنی مطلوب ہے۔ کیونکہ جو وسائل ہیں یہ مقاصد کے تابع ہیں، جو حکم مقاصد کا ہے وہی حکم یعنی وسائل کا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جو فی ذاتی ہی تو مباح ہے، لیکن حرام کام کی طرف لے جاتا ہے، اس کے لیے یہ ذریعہ بنتا ہے، تو یہ کام بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ یعنی حرام کی طرف لے جانے والا عمل بھی اس کے لیے حرام ہوگا، کیونکہ یہ حرام کام کا وسیلہ بن رہا ہے۔ تو جو حکم اصل فعل کا ہوگا جو حرام ہے، اس کی طرف لے جانے والا ذریعہ اور وسیلہ یہ بھی حرام ہوگا۔ ایسے ہی اس کے برعکس اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو فی ذاتی ہی مباح ہے، لیکن وہ کسی اچھے کام کی طرف، نیکی کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کا حکم بھی نیکی کا ہوگا، یعنی کیونکہ وہ نیکی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جیسا کہ دین کی تبلیغ یہ ایک واجب ہے کہ لوگوں کا دین کو پہنچایا جائے، ان کو نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ اور اس کے لیے کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو اس کے لیے ذریعہ بن جائے، تو وہ کام بھی نیکی کا کام بن جائے گا۔ کوئی شخص اس کے لیے کوئی تعلیم کا سلسلہ شروع کرتا ہے، کوئی تبلیغ کا شروع کرتا ہے، تو یہ ذرائع ہیں اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے۔ تو یہ ذریعہ کیونکہ اچھے کام کی طرف پہنچانے والا ہے، تو یہ نیکی میں آ جائے گا، اگرچہ فی ذاتی ہی وہ مباح ہو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں پروگرام چلتے ہیں، کوئی شخص جو ہے وہ کوئی دین کی تبلیغ کے لیے تعلیمی ادارہ بنا لیتا ہے، کوئی ورکشاپ شروع کر لیتا ہے، کوئی مختصر
کورس شروع کر دیتا ہے، جیسا کہ یہ ہمارے ہاں یہ تخصص کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ بھی ایک دین کی تبلیغ کے لیے ایک ذریعہ ہے، نیکی کو عام کرنے کے لیے، برائی کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس ذریعے کا حکم بھی وہی ہوگا جو نیکی کا ہے۔ تو اس کو نام دیتے ہیں اہل علم، یہ فتح ذرائع ہے۔ جیسے ایک اصطلاح سد و ذرائع کی ہے، تو سد و ذرائع سے مراد ایسے ذرائع ہوتے ہیں جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ان کا دروازہ بند کرنا۔ جو برائی کی طرف لے جانے والے ذرائع ہیں ان کا حکم بھی یعنی حرام اور ناجائز کا ہوگا، کیونکہ یہ برائی کا رستہ کھولتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے برعکس یہ فتح ذرائع ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جو نیکی کی طرف لے جانے والا ہے، تو نیکی کے لیے استعمال کرنے والا ذریعہ اور وسیلہ یہ بھی نیکی کہلائے گا، یہ فتح ذرائع۔ تو ذرائع جو ہیں وہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جو فعل یا کوئی قول فی ذاتی ہی برا ہے اور برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے حرام ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں، یعنی ایسا کام جو فی ذاتی ہی برا ہے، اس کے اندر خرابی ہے اور فساد اور خرابی کی طرف لے جاتے ہیں والا ہے، یہ تو ناجائز حرام ہی ہوگا۔ جیسا کہ مثلا چوری ہے، چوری فی ذاتی حرام ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کا ذریعہ ہے، تو یہ حرام ہے، فی ذاتی ہی خرابی ہے، خرابی کی طرف لے جاتا ہے۔ شراب نوشی فی ذاتی ہی حرام ہے، یہ ذریعہ ہے انسان کی عقل کے زائل ہونے کا، عقل کی خرابی کا ذریعہ ہے، تو یہ ذریعہ فی ذاتی ہی ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ زنا فی ذاتی ہی حرام ہے، اور زنا یہ ذریعہ ہے نسب میں اختلاط کا، نسب میں اختلاط کے لیے ذریعہ ہے۔ تو کیونکہ نسب میں اختلاط بھی ایک خرابی ہے، فساد ہے، تو زنا اس کا ذریعہ بنتا ہے، تو زنا فی ذاتی ہی بھی فساد ہے، اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ مقصد ہے کہ وہ اعمال، وہ اسباب اور ذرائع یا وہ وسائل جو خرابی کی طرف لے جاتے ہیں اور فی ذاتی ہی بھی وہ خرابی ہیں، یہ تو حرام ہے بالاتفاق۔ لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے اسباب اور وسائل جو فی ذاتی ہی مباح ہوتے ہیں انہیں ہم جائز کہتے ہیں، اور وہ اگر کسی حرام کام کر لے جائیں یا کسی فساد اور خرابی کر لے جائیں تو کیا ان کو حرام ہم کہیں گے یا کہ نہیں؟ وہ کام جو فی ذاتی ہی جائز ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ مستحب بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ بلکہ فرض ہوتے ہیں، جیسے ہم اگر مثالوں سے وضاحت کریں گے۔ اگر وہ خرابی کی طرف لے جاتے ہیں تو پھر ان کو روکا جائے گا، یعنی ان پر حکم ناجائز ہونے کا لگایا جائے گا، کیونکہ یہ خرابی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہے یہ بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ ذرائع وسائل جو خرابی کی طرف لے جانے والے ہیں وہ سارے برابر نہیں ہوتے، ان میں آپس میں فرق ہے۔ ایک قسم تو ذرائع کی یہ پہلے بیان کر دی جو فی ذات ہی حرام ہیں، ان کے تو حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ وہ خود اپنے اندر فساد رکھتے ہیں، ان کے اندر خرابی موجود ہے، تو وہ کسی اور فساد کی طرف لے جائیں گے، جس کی طرف وہ لے جائیں گے وہ بھی فساد ہے اور خود بھی ان کے اندر فساد ہے، یہ تو حرام ہو گیا۔ لیکن جو اہل علم کے نزدیک مسئلہ زیر بحث آتا ہے یا ان کی یہ گفتگو کا موضوع بنتا ہے جب نام سد و ذرائع کا لیا جاتا ہے، تو اس سے مراد ایسے ذرائع ہیں جو حرام نہیں ہوتے، بلکہ وہ
مباح ہوتے ہیں یا بعض دفعہ مستحب بھی ہوتے ہیں، لیکن خرابی کی طرف لے جائیں تو کیا ان اعمال کو روکا جائے گا، ان کے نجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا یا کہ نہیں؟ ان میں سے جو ہے ایک تو وہ ہیں جو عام طور پر خرابی کی طرف نہیں لے جاتے، ایسے کام جو خرابی کی طرف نہیں لے جاتے، صرف ایک استعمال ہوتا ہے، خرابی کی طرف لے جائیں، ان سے نہیں روکا جائے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو بہت کم خرابی کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، ان میں استعمال بہت کم ہوتا ہے خرابی کا، عام طور پر خرابی ان سے پیدا نہیں ہوتی، تو ایسے وسائل کو ممنوع قرار نہیں دیا جائے گا، حرام نہیں کہا جائے گا۔ جیسا کہ یہ کوئی شخص یہ کہے کہ انگور کی کاشت نہیں کرنی چاہیے، یا مثال کے طور پر یہ کنو، مالٹا، یہ ایسے پھل جن کا رس نکال کے شراب تیار کی جاتی ہے، ان کو کاشت نہیں کرنا چاہیے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس سے شراب بن سکتی ہے، تو ان کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ ان کی کاشت یہ ناجائز ہوگی، کیونکہ اس سے شراب بن سکتی ہے، یہ ایک احتمال ہے۔ اس لیے جس میں کوئی ایک احتمال ہی ہے، عام طور خرابی طرف نہیں لے جاتے، ان کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی شریعت نے جو ہے وہ مخطوبہ کی طرف دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر مخطوبہ کو دیکھا جائے تو اس سے عام طور پر خرابی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں مقصد صرف ایک دفعہ نکاح کی نیت سے دیکھنا ہوتا ہے، عمومی طور پر اس سے خرابی نہیں پیدا ہوتی، اس لیے روکا جائے گا۔ شریعت نے اس طرح کے استعمالات کو جو ہے وہ رد کیا ہے، ان کو اہمیت نہیں دی۔ جیسے مثلا کسی عورت کی جو ہے عدت کا مسئلہ پیدا ہو جائے، تو عدت اس کی پوری ہو گئی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ عورت کی خبر پر ہی ہوگا، عورت جو بتائے گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگرچہ اس میں یہ احتمال ہے کہ کوئی کہے کہ عورت جو جھوٹ ہی بول سکتی ہے، یہ استعمال جھوٹ کا ہے کہ جھوٹی خبر دے، لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، یہ ایک احتمال ہے۔ اس کی بات پر یقین کر کے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی عدت ختم ہو گئی ہے یا کہ نہیں۔ ایسے ہی جب کوئی کیس یا مقدمہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، دو گواہوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ کوئی احتمال تو ہو سکتا ہے کہ گواہ جھوٹی گواہی دے رہے ہوں، اس احتمال کی بنیاد پر فیصلہ روکا نہیں جاتا، بلکہ قاضی وہ گواہوں کی گواہی پر فیصلہ دے دیتا ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ظن غالب کا اعتبار کیا گیا ہے، اور وہ جو چیز صرف وہم کے درجے میں ہے یا ایک احتمال کا درجہ رکھتی ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس لیے جس چیز میں صرف ایک احتمال ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا کہ یہ کہا جائے کہ اس عمل سے کیونکہ فلاں خرابی پیدا ہوگی لہذا اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا جائے۔ بعض ایسے اعمال یا ایسے وسائل ہوتے ہیں جو خرابی کی طرف جو ہے وہ عام طور پر لے جاتے ہیں، یعنی غالب یہ ہوتا ہے کہ وہ خرابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ زیادہ خرابی کی طرف لے جانے والے اعمال فی ذات ہی خواہ وہ جائز ہوں، مباح ہوں، ان کو روکا جائے گا۔ زیادہ خرابی کی طرف لے جانے والے کون سے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی اسلحہ تیار کرتا ہے اور اس کی وہ بیچتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے اس کی، تو یہ ایسے موقع پر کرتا ہے جب لوگوں کے درمیان فتنہ فساد ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تو فتن کی حالت میں اسلحہ کی خرید و فروخت یہ ناجائز ہوگی، کیونکہ اس سے خرابی فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو جس عمل سے فساد پیدا ہو یا عمل فساد کا ذریعہ بنے تو اس کو بھی روک دیا جائے گا۔ اس لیے ایسی حالت میں اس کو اسلحہ بیچنا یہ ناجائز ہوگا۔ ایسے ہی یعنی یہ احتمال جو ہے اس کا تو ہم کوئی اس کو اہمیت نہیں دیں گے۔ کوئی شخص کہے کہ ویسے ہی میں نے جو ہے اپنا مکان یا اپنے کوئی دکان کرائے پر نہیں دینا،
کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی برا کام ہو، اسے استعمال کی بنیاد پر تو نہیں دیا جائے گا، یہ حکم کہ یہ کرائے پر دینا ناجائز ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو 100% یقین ہو کہ جس کو میں کرائے پر دے رہا ہوں، جس شخص کو میں مکان کرائے پر دے رہا ہوں، وہ اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور کرے گا، یا تو اس کو زنا اور برائی کا مرکز اور اڈا بنا لے گا، یا پھر جوے کا مرکز اور اڈا بنا لے گا۔ جس آدمی کے بارے میں یقین ہو اس کو تو مکان کرائے پر دینا یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ برائی کے لیے ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جو ہے وہ انگور بیچتا ہے ایسے شخص کے ہاتھ جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہ اسے شراب تیار کرتا ہے، تو پھر اسے انگور نہیں بیچے جائیں گے، یہ اس کی بیع انگوروں کی یہ ناجائز ہوگی۔ حالانکہ فی ذاتی ہی بیع ناجائز نہیں ہے، مباح ہے، کیونکہ جس کو بیچ رہا ہے وہ اسے شراب تیار کر رہا ہے، تو ایک برائی کا فساد کا ایک ذریعہ بن رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو روکیں گے۔ یعنی یہ غالباً ایسا اگر ہو کہ کوئی عمل غالباً وہ فساد خرابی کا ذریعہ بن رہا ہو، تو اس پر تو ہم حکم لگائیں گے کہ یہ ناجائز ہے۔ لیکن جس کے بارے میں کچھ احتمال ہے، صرف احتمال کی بنیاد پر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ ایک مباح عمل کو آپ ناجائز کر دیں، کہیں کہ یہ ناجائز ہے، اس وجہ سے اس سے روک دیا جائے گا۔ یہ جو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک عمل کو، جو عمل اس کے لیے ہوتا تو مباح ہے، جائز ہوتا ہے، لیکن خود اس کو بطور ہیلہ ناجائز کام کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی جان بوجھ کر اس کو وہ خود ناجائز کام کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ جو ذریعہ اس کا ہے یہ بھی ناجائز ہوگا جب اس کو بطور ہیلہ استعمال کرے۔ یعنی اس کی صورتیں کتنی بن گئی؟ 3 بن گئی نا۔ ایک تو ایسے ذرائع وسائل ہیں جو بہت کم خرابی تو لے جاتے ہیں کہ استعمال ہوتا ہے بس، ایک ہے کثرت سے لے جاتے ہیں، جن میں استعمال ہے وہ تو ناجائز نہیں ہوں گے۔ جو کثرت سے لے جانے والے ہیں، جن کے بارے میں ظن غالب یا یقین ہے کہ برائی کا ذریعہ بنیں گے، وہ ناجائز ہیں۔ باقی کچھ وہ وسائل جو انسان خود ان کو یعنی غلط استعمال کر کے برائی کا ذریعہ بناتا ہے، وہ بھی ناجائز ہوں گے۔ جیسے نکاح مباح ہے، مستحب ہے یا واجب ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو حلالے کے لیے استعمال کرے تو پھر یعنی یہ نکاح یعنی اس نے خود اس کو ناجائز استعمال کیا، ناجائز استعمال کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس کو اس نے ہیلے کے طور پر استعمال کیا ہے، کسی اور مقصد کے لیے اس کی یعنی نیت جو ہے وہ خراب ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو کچھ چیز بیچتا ہے ادھار، اور اس کا مقصد جو ہے وہ بیچنا، چیز بیچنا، قیمت وصول کرنا نہیں، بلکہ اس پر سود کمانا ہے۔ سود کمانا مقصد ہے، کسی کو چیز ادھار دے دی، اسے نقد خرید لی، مقصد کیا ہے اس کا؟ اس پر وہ سود کماتا ہے۔ اگر اس کی نیت خراب ہے تو پھر یہ عمل پھر بھی ناجائز ہے، یعنی اس نے ایک کسی سودے کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، ہیلا کیا ہے، تو یہ ناجائز ہوگا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عمل جو برائی کا ذریعہ بن سکتا ہے، خواہ اس کی نیت ہو نہ ہو، پھر بھی وہ ناجائز ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں بیع اینا سے منع کر دیا، بیع اینا جو ہے اس سے منع کر دیا گیا۔ بیع اینا بھی ہوتا ہے نا، کوئی شخص کسی کو ادھار چیز بیچتا ہے، اس سے کیونکہ اس نے رقم بعد میں وصول کرنی ہوتی ہے اور خود اس سے سستی نقد خرید لیتا ہے۔ مثال کے طور 1000 کی بیچ کے 800 کی اسے خرید لی، اس نے پیسے اس کو دے دیے 800 اور اس سے بعد میں اس نے 1000 لینا ہے، تو یہ 200 روپیہ اس نے بطور یعنی سود اس سے وصول کر لیا۔ یہ بیع اینا جو ہے یہ سود کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس سے منع کر دیا گیا، یہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس میں جس وقت کوئی آدمی کسی ذریعے کو یعنی کوئی ایسا ذریعہ جو برائی کی طرف لے جانے والا ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایسے ذرائع کی جو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں، بس اوقات انسان خود اپنی نیت سے اس کو استعمال کرتا ہے،
نیت سے استعمال کرے تو پھر بھی وہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ اس کو بطور ہیلا استعمال کر رہا ہے، جیسے یہ نکاح حلالہ یا مثلا کسی سے خرید و فروخت کرے، جیسے لوگ آج کل کر بھی رہے ہیں عملی طور پر۔ ویسے ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز خریدی، چیز وہاں پڑی ہے اور آگے بیچ دی، اس نے جو ہے وہ آگے بیچ دی، اس نے آگے بیچ دی۔ بعض دفعہ ایک چیز جو ہے وہ 5-10 جگہ بک جاتی ہے، لیکن وہ ایک جگہ پر پڑی رہتی ہے۔ اس جگہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت نہیں ہوتا، ان کا مقصد خرید و فروخت، کسی کو چیز بیچنا یا خریدنا، کسی سے قیمت وصول کرنا، یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسے پر پیسہ کمانا، یعنی سود کمانا مقصد ہوتا ہے اس کا، سود حاصل کرنا۔ تو اس طرح وہ پیسے پر پیسے کماتے چلے جاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، اور بیع کو باقاعدہ وہ بطور ہیلا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود اپنی نیت سے کسی عمل کو بطور ہیلا استعمال کرے تو پھر بھی ناجائز ہے، لیکن کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی نیت خود ہیلا کی نہیں ہوتی، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ خرابی یا فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس وقت بھی یہ آدمی کو دیکھنا چاہیے، اور ایک عالم مجتہد جب فتویٰ دے گا کسی عمل کے بارے میں، جب وہ عمل خرابی کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں دیکھنا کس کو ہوتا ہے؟ نتیجے کو، یعنی آپ جو ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں، اس کام کے نتیجے کو دیکھنا ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر اس کا نتیجہ برائی کی شکل میں نکلتا ہے تو پھر وہ کام ناجائز ہوگا۔ اگر کوئی عالم جو ہے وہ فتویٰ دے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس آدمی کی نیت ہو نہ ہو، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ برائی کی شکل میں۔ اگر نتیجہ برائی کی شکل میں ہے تو پھر وہ کام حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ اس سے یعنی وہ رکنے کا فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، تمہارے لیے یہ ناجائز ہے، کیونکہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت کے ہمیں دلائل ملتے ہیں، صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے، ائمہ سلف سے بھی بہت سی چیزیں منقول ہیں کہ انہوں نے یعنی ایسے اعمال کے بارے میں حرمت کا فتویٰ دیا جو برائی پر لے جانے والے تھے۔ جیسے یہ میں نے جو آیت شروع میں پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ تم جن لوگوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں نا، یعنی مشرکوں کے الہ، ان گالی نہ دو۔ حالانکہ گالی دینے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ برا بھلا کہنا، یعنی مطلب ہے کہ ان کی مذمت کرنا، ان کی خامیاں بیان کرنا۔ یہی نا کہ کہا جائے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں۔ گالی سے مراد یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالی دی جائے، اس طرح کی گالیاں تو خیر ناجائز ہیں۔ گالی سے مراد یہ ہے کہ ان کی اس طرح مذمت کی جائے کہ کہا جائے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، کہ نہ تو یہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ کسی سے کسی شر کو روک سکتے ہیں، کسی کام نہیں آ سکتے، نہ کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، نہ شفا دے سکتے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی جھوٹے مدعوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے جو معبود تھے ان کو آپ برا بھلا کہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یہی کہتے تھے نا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ آگے سے کیا کہتے تھے کہ تم ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہو۔ تو مقصد یہ تھا کہ ان کی جو ہے وہ وسیع ثابت کرنا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کوئی یہ پیدا کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ بھی واپس نہیں کروا سکتے۔ آج بھی اگر آپ کسی کے بارے میں یہ بات کہہ دیں تو جو لوگ اس کی پوجا کرنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اس نے ہمارے بڑے کی توہین کر دی ہے، اس کو وہ توہین کہیں گے۔ تو بہرحال اس طرح ان کی خامیاں بیان کرنا یہ عبادت ہے، ایک اچھا کام ہے یہ، لیکن شریعت نے یہاں کس لیے روک دیا کہ یہ ایک خرابی فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت گالیاں دیں گے، اس لیے اللہ رب العزت کو گالیاں دینا یہ بڑا فساد ہے، بڑی خرابی ہے۔ اس کی نسبت ہم بتوں کی اگر مذمت نہ کریں تو اس میں کیا ہے؟ خرابی کم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کی مذمت نہیں کرتے تو اس میں وہ نقصان نہیں جو نقصان اس صورت میں ہوگا جب اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اس لیے بڑی خرابی کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا کہ آپ ان کو گالیاں نہ دیں۔ یہ کام جو ہے یہ
ویسے انسان خود ہیلے کے طور پر نہیں کرتا، یہ بطور ہیلا نہیں ہے، یہ انجام کے طور پر ہے کہ ایک آدمی نے ایک کام کیا۔ جب کوئی شخص بتوں کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کی نیت کوئی بری نہیں ہوتی، اچھی ہوتی ہے نا، اس کو کوئی نجائز استعمال نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کا نتیجہ برا نکل رہا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کوئی اپنے والدین پر بھی لعنت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے باپ کو برا بھلا کہے گا، اس پر لعنت کرے گا، یا اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا، اس پر لعنت کرے گا، تو وہ اس کے باپ پر لعنت کرے گا، اس کی ماں پر کرے گا۔ تو گویا کہ اس آدمی نے کیا کیا؟ اپنے والدین پر خود لعنت کی، یہ ذریعہ بن گیا۔ یہ عمل اس نے باقاعدہ نیت سے نہیں کیا کہ میں اپنے والدین کو گالی دوں، کیونکہ کوئی مسلمان اپنے والدین کو گالی نہیں دیتا، اس لیے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے گالیاں دینی ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے اس کے اس قول کا، نتیجہ یہ نکل آیا کہ اس کے والدین کو گالیاں سننا پڑی۔ اس وجہ سے شریعت روک دیا کہ آپ کسی کے والدین کو برا بھلا نہ کہیں، ان پر لعن طعن کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، انجام یہ ہوگا کہ تم اپنے والدین کو گالیاں دینے کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ اس وجہ سے روک دیا۔ تو ایسے جو ہے وہ اس کی مثالیں ہمیں کتاب و سنت میں بہت ملتی ہیں۔ شریعت نے ایسے ذرائع اسباب سے روکا جو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں، جیسے خلوت میں عورت سے الگ نہیں ہونا۔ کس لیے الگ نہیں ہونا؟ کہ یہ ذریعہ برائی کی طرف بن جائے۔ خلوت میں عورت سے الگ نہیں ہونا، اس سے الگ ہو کے کوئی آدمی باتیں کرتا ہے، خلوت میں بیٹھتا ہے، یا خلوت یا الگ اس کے ساتھ سفر کرتا ہے، تو یہ ذریعہ ہے برائی کا، اس لیے اسے روک دیا۔ اور قبروں پر مسجدیں بنانے سے روک دیا۔ قبروں پر مسجدیں بنانا، قبروں کو زیادہ عزت و تکریم دینا، ان کی طرف کر کے نماز پڑھنا، ان کے پاس باقاعدہ مجاور بن کے بیٹھنا، یہ کیوں منع ہے؟ کیونکہ ذریعہ ہے یہ شرک کا ذریعہ ہے، شرک سے لے جانے والے یہ اعمال ہیں۔ حالانکہ فی ذاتی کو مسجد بنانا تو برا نہیں لگتا، کوئی مسجد بنا لے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بلکہ مسجد بنانا ایک نیکی کا کام ہے، تو نیکی کے کام سے بھی روک دیا، کیونکہ نیکی کے کام میں جو مسلط فائدہ ہے، اس سے جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ اس سے بڑی ہے۔ یعنی جب خرابی بڑی ہو تو پھر اگر کسی عمل میں فائدہ ہو تو وہ بھی چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے اس سے جو روک دیا۔ جیسے جو ہے وہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کو ہدیہ تحفہ دیتا ہے، ہدیہ تحفہ دینا جو ہے وہ ایک مباح یا مستحب عمل ہے نا، عام طور پر مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جس سے اس نے قرض لیا ہے اس کو ہدیہ تحفہ دے تو پھر یہ ممنوع ہے، یا وہ کسی حاکم یا قاضی کو دے تو پھر یہ ممنوع ہے۔ ہدیہ تحفہ دینا ہے تو مستحب، کہ آپ نے فرمایا کہ تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی، اس سے محبت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ ہدیہ دے کسی اپنے قرض دینے والے کو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہدیہ دے کے جس نے قرض دیا ہے اس سے مہلت لے رہا ہے، کہ جب وہ قرض مانگے اس کو ہدیہ دے دے، یا ہدیہ اس لیے دے دے تاکہ اس کو وہ مہلت دے دے، تو وہ اس کو ہدیہ دیتا رہے گا، وہ اس کو مہلت دیتا رہے گا، گویا کہ وہ اپنے قرض کے بدلے میں ہدیے وصول کر کے وہ سود وصول کر رہا ہے، برائی کا ذریعہ بنا، اس وجہ سے ہدیے سے روک دیا ہے۔ ایسے ہی کسی حاکم قاضی کو ہدیہ دو گے تو پھر وہ یعنی اس سے نجائز فائدہ اٹھائے گا، اس سے نجائز فائدہ اٹھائے گا، قاضی سے نجائز فائدہ اٹھائے گا، کسی حاکم سے، کسی اس ہدیے کی وجہ سے وہ نجائز کسی کا حق لے گا، کسی پر ظلم کروائے گا، اس لیے منع کر دیا۔ جبکہ ہدیہ فی ذات ایک مستحب عمل ہے، لیکن کیونکہ خرابی برائی کی طرف لے جانے والا ہے اس لیے روک دیا گیا۔ تو اس کی کئی مثالیں ہیں ہمیں، یعنی قرآن حدیث سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو خرید و فروخت ہے، کاروبار ہے، مباح عمل ہے، لیکن جمعے کے وقت روک دیا گیا ہے۔ کس لیے روک دیا گیا مباح عمل؟ جمعے کے لیے یہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے نا، جمعے کے لیے
आने के लिए रुकावट बन रहा है, इसलिए इसे मना कर दिया गया। मुबाह अमल को मना कर दिया गया, मतलब ये होता है कभी मुबाह अमल होता है उसको बड़ी खराबी की वजह से मना कर दिया जाता है, कभी मुस्तहब को मना कर दिया जाता है, बल्कि बाद दफ़ा होता है कि एक फ़र्ज़ को भी छोड़ दिया जाता है, फ़र्ज़ को बड़ी खराबी की वजह से छोड़ दिया जाता है किसी वक्त। जैसे हाथ काटना जो है चोर के, जब चोरी साबित हो जाए तो फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है। लेकिन जैसे ये हदीस आती है कि जंग के दौरान हाथ ना काटे जाएं, कि जिसके हाथ काटे जाएं कहीं वो दुश्मन से जान ना मिले, दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाएगा, मुसलमानों का नुकसान करेगा। इसलिए बड़े नुकसान से बचने के लिए एक हाथ काटना जो वाजिब था इसको भी छोड़ दिया, रोक दिया कि ये ना काम करो। तो इस तरह जो है वो किसी वक्त वाजिब छोड़ दिया जाता है। वाजिब की मिसाल ये भी है कि ऐसा भी होता है कि एक आदमी को कोई नेकी का हुक्म देना या बुराई से रोकना ज़रूरी हो जाता है, यानी उसके लिए वाजिब हो जाता है बुराई को रोके। लेकिन अगर बुराई को रोकने का नतीजा उससे बड़ी बुराई की सूरत में निकले तो फिर उसको क्या कहेंगे? फिर इसे चाहिए कि बुराई से ना रोके, अपना ये एक वाजिब जो है वो छोड़ दे, क्योंकि वाजिब का फ़ायदा तो था, ये मसलहत थी इसमें, लेकिन उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी खराबी, फसाद लाजिम आ रहा है। उससे बचने के लिए इसे चाहिए कि इस मसलहत को, फ़ायदे को छोड़ दे। यानी इसका मतलब ये है कि किसी वक्त एक मुबाह काम जो है उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि बुराई बड़ी खराबी, फसाद की ओर ले जाने वाला है। किसी वक्त मुस्तहब को छोड़ दिया जाता है, किसी वक्त वाजिब को भी छोड़ दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो बड़े फसाद, खराबी की ओर ले जाने वाला होता है। और इसमें यानी दो चीज़ें जिस तरह की अभी वजाहत की है कि बसा औक़ात इंसान बतौर हीला इस्तेमाल करता है, खुद एक काम को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करके एक फसाद का दरवाज़ा खोलता है। वो ये होता है कि शरई हुक्म का इस्तेमाल वो नाजायज़ करता है। जैसे मैं ये हलाला की मिसाल दी है ना, इसी तरह मतलब कोई बै करे तो बै में वो मकसद उसका सूद कमाना हो, लेकिन ना वो बै का इस्तेमाल करे। आजकल ये काफ़ी सूरतें हैं इस तरह के कारोबार की और बैंकों में ये चल रही है, कोई मुज़ारबा के नाम से, कोई मुशारका के नाम से, कोई इस्तिस्ना के नाम से, ये मुख्तलिफ नाम, कोई इजारा के नाम से। तो ये ज़्यादातर जो हैं ये क्या हैं, ये हीले हैं, यानी एक नाजायज़ काम को बतौर यानी हीला इस्तेमाल करके एक बुराई का रास्ता जो है वो खोलना है। ये इंसान खुद इस्तेमाल करता है इसको, यानी तो दूसरी सूरत होती है अगर खुद इस्तेमाल करे तो फिर भी हुक्म इसका नाजायज़ का है, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर जो है उसको क्या कहा जाता है कि जायज़ नहीं, क्योंकि नीयत तो कोई नहीं जानता ना। ये बंदे और इंसान के दरमियान जो मामला है वो तो नाजायज़ होगा क्योंकि उसने उसको बतौर हीला इस्तेमाल किया है। नीयत उसकी जो है वो ख़राबी की है, उसको बतौर हीला इस्तेमाल करने की है। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर वो कह रहा है कि मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, मैं बै कर रहा हूँ, तो इस तरीके से उसका शरई तौर पर तो वो मामला दुरुस्त नहीं होगा, गुनहगार है। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर लोग उस पर हुक्म लगा देते हैं कि इसने काम ये सही कर लिया है, मतलब ये है कि इसका कारोबार है जी, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन वैसे शरई तौर पर बहरहाल उसका एतबार नहीं किया जाएगा। लेकिन बाकी जो है वो जिसका अंजाम ही बुरा है, ऐसा गुज़रिया वसीला जिसका नतीजा बुराई की सूरत में निकलता है, तो वो काम भी रोक दिया जाएगा शरई तौर पर उससे। या एक तो ये है कि इंसान जो खुद समझता है कि इसका नतीजा बुरा निकलेगा वो नाम काम करेगा। जैसे अभी ये मिसाल दी ना कि एक आदमी कहता है जी मैंने बुराई को रोकना है, लेकिन उसको बुराई के रोकने से पहले उसका नतीजा देखना चाहिए क्या निकलेगा, अंजाम देखना चाहिए, क्योंकि ये जो हम मिसालें दे रहे हैं किताब और सुन्नत की, इनमें ये दोनों सूरतें मौजूद हैं। बतौर हीला भी किसी अमल को इस्तेमाल करने की ममानत है, और कुछ मिसालें ऐसी हैं कि बतौर हीला तो नहीं, लेकिन क्योंकि उनका नतीजा बुरा निकलता है, फसाद खराबी की सूरत में निकलता है, इसलिए शारे ने मना कर दिया। ये जो हम मिसालें दे रहे हैं ना कि कुफार के मबूदों गालियाँ देने की, ये क्या है, नतीजे के एतबार से। इसी तरह अपने वालिदैन को गालियाँ देना, ये भी नतीजे के एतबार से है, नतीजा बुरा है किसी आदमी का। इस तरह कोई आदमी बुराई से रोकता है तो ये नतीजे के एतबार से ना,
خود اس کی نیت تو ٹھیک ہی لگ، وہ کہتا ہے میں نے برائی کو روکنا ہے، لیکن برائی کو اس طریقے سے نہ روکے کہ وہ کہیں اور کئی برائیوں کا دروازہ کھول لے، بہت فتنے و فساد کھڑے ہو جائیں۔ ایک برائی کو روکتے روکتے کئی برائیاں اگر وجود میں آ جائیں تو پھر اسے چاہیے کہ رک جائے، یہ خود دیکھنا ہے۔ باقی جو ہے وہ اگر کوئی آدمی کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے کسی عالم سے، اسے بھی چاہیے، وہ مسئلہ یہ پوچھتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر اس کام کا نتیجہ جو ہے وہ کوئی خرابی فساد کی صورت میں نکلے گا تو وہ فتویٰ کیا دے گا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا نتیجہ کوئی برا نہیں ہے، اچھا ہے، تو پھر اس کے بارے میں فتویٰ اس کے جواز کا دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی یعنی یہ دو صورتیں ہوگی، ایک کہ انسان کی نیت ہی کسی کو بطور ہلہ استعمال کرنے کی ہوتی ہے، یہ بھی ناجائز ہے، فساد کا ذریعہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ غلط نکل رہا ہے، خواہ قول ہو یا فعل، دونوں صورتوں میں نتیجہ برا نکلتا ہے۔ شریعت میں اس کی ان سب کی مثالیں موجود ہیں، ان سب کی مثالیں موجود ہیں، اقوال کی بھی ہیں۔ گالیاں دینا قول ہے نا، لعن طعن کرنا یہ قول ہے۔ اس طرح اعمال بھی ایسے، مثلا خلوت میں عورت سے الگ ہونا، اس کے ساتھ سفر کرنا ایک ذریعہ ہے، مسجدوں کی تعمیر کرنا قبروں پر، یہ کیا ہے؟ ایک عمل ہے، خرابی کی طرف لے جانے والا ہے، ظاہری طور پر کام نیکی کا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح جمعے کے دوران جو ہے خرید و فروخت کرنا یہ مباح کام ہے لیکن برائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہدیے تحفے دینا ایک مستحب عمل ہے لیکن جب خرابی پیدا کرے تو پھر یہ ناجائز ہے، شریعت نے روک دیا ہے یہ۔ جیسے قاضی کو یا جو قرض دینے والا ہے اس کو کوئی ہدیہ تحفہ دے، تو یہ یعنی اس طرح کی کافی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ جیسے رائنا سے روک دیا، رائنا روک دیا کیونکہ یہ ذریعہ ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی کا ذریعہ بنتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں گے، اس ذریعے کو روکنے کے لیے اس سے روک دیا۔ تو بہرحال سد و ذرائع کی جو ہے وہ کافی مثالیں بنتی ایسی ہمارے سامنے ہیں۔ بعض علماء نے تو 30 مثالیں اس کی دے دی جن میں یہ ہے کہ کسی کام سے اس لیے روک دیا گیا، اس کو منع کر دیا گیا کیونکہ اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے، فساد اور خرابی کی صورت میں نکلتا ہے، اس لیے ان کاموں سے منع کر دیا۔ یعنی وہ کام جو ہیں فی ذاتی ہی برے نہیں تھے لیکن برائی کا ذریعہ بننے کی وجہ سے، جیسے یہ کہا ہے کہ بیع اور سلف سے آپ نے منع کر دیا۔ بیع سلف سے کس نے منع کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان بیع و سلف، بیع سلف سے کیوں روکا گیا ہے؟ بیع جو ہے وہ تو مباح عمل ہے لیکن سلف اگر ساتھ ہوگا پھر، یعنی سلف میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو کوئی چیز بیچتا ہے نا تو اس سے قرض لیتا ہے، مثلا قرض اس نے لیا ہے اور اس کو چیز بیچ رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک چیز 1000 روپے کی جو ہے وہ جس سے قرض لیا ہے اس کو 700-800 روپے کی دے دے گا، سستی دے دے گا۔ یہ سستی کیوں دے رہا ہے؟ یہ جس سے اس نے قرض لیا ہے اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، گویا کہ قرض پر وہ اس کو سود دے رہا ہے لیکن نام تو سود کا نہیں ہے، اس نے اس بیع کو ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس طرح جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو خرید و فروخت کی ہے، میں نے کوئی سودی کاروبار نہیں کیا، لیکن جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ بھی چلتا ہے کہ لوگ مکان گروی دیتے ہیں۔ گروی میں یہ ہوتا ہے کسی آدمی نے 5-10 لاکھ روپے لے لیا اور اپنا مکان اس کو دے دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکان جو ہے یہ تو لے لے اور اس کا کرایہ وہ 2-4 ہزار مقرر کر دیتے ہیں، یعنی علامتی سا کرایہ مقرر کر دیتے ہیں، حالانکہ اس مکان کا کرایہ جو ہوتا ہے وہ کوئی 15-20 ہزار ہوتا ہے لیکن اس سے 2-4-5 ہزار مقرر کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مکان کرائے پر دیا، لیکن اس کو یعنی سود کے لیے بطور ہلہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے دیا ہے اور اس کا مکان کرائے پر استعمال کر رہا ہے، تو اس کو پورا کرایہ کیوں نہیں دے رہا؟ پورا کرایہ اس لیے دے رہا کہ جو 10-15 ہزار کرایہ کم کر رہا ہے، یہ جو اس نے قرض دیا اس کے بدلے میں یہ سود وصول کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آدمی خود بھی اس کو بطور ذریعہ استعمال کرتا ہے گروی میں، تو اس لیے بیع اور سلف دونوں اکٹھا کرنے سے روک دیا ہے تاکہ یہ سود کا ذریعہ نہ بنے، اور عام طور پر بن جاتا ہے
کیونکہ جس آدمی نے کر دیا اس سے رعایت کرنی پڑتی ہے، آدمی اس کو چیز سستی دے دیتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کوئی فائدہ پہنچایا جائے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ یعنی کئی صورتیں ہمیں ملتی ہیں قرآن حدیث میں، جس میں ایسے ذرائع سے جو برائی سے لے جانے والے ہیں ان سے روک دیا۔ تو غرض مثالیں تو اس کی کافی ہیں۔ اس وقت ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ذرائع کی مختلف صورتیں بھی ہم نے واضح کر دی کہ سد و ذرائع سے مراد کیا ہے۔ سد و ذرائع سے خاص کر ایسے کام جو فی ذات حرام نہیں ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ جو حرام ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ تو فی ذات ہی حرام ہیں، ان کے اندر خرابی ہے، فساد ہے، اور ان کا نتیجہ بھی فساد ہے۔ یہ تو بات ہو رہی ہے ان وسائل ذرائع کے بارے میں جو فی ذات ہی حرام نہ ہوں تو وہ برائی سے لے جانے والے ہوں۔ تو اس کی بھی صورت ایک تو یہ بتائی کہ جو کام جو برائی کی طرف لے جانے کا صرف احتمال رکھتے ہیں ان کو نہیں روکا جائے گا، جن میں کثرت سے یہ امکان ہے برائی سے لے جانے والے کا، یعنی ظاہر نظر آ رہا ہے، ظن غالب ہے کہ برائی لے جائیں گے تو ان پر حکم کیا لگے گا کہ یہ حرام ہے۔ اور جو شخص کسی کام کو بطور ہیلہ استعمال کرے گا وہ بھی حرام ہے، خواہ لوگوں کی نظروں کو وہ دھوکہ دے رہا ہو، اس کے اور اللہ کے درمیان وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، خواہ لوگوں سے اپنے حق میں فیصلے وہ کروا لے۔ تو اب یہ جو سد ذرائع ہے اس کا تعلق جو ہے وہ مقاصد سے کیسے بنتا ہے؟ مقاصد میں ہم یہ پیچھے بار بار جو ہے پڑھ چکے ہیں کہ مقاصد شریعت کے جو ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ مصالحے کا حصول، مصالحے کی تکمیل، یا فساد کو روکنا یا فساد کو کم کرنا، یہ یعنی مقاصد میں پڑھا جاتا ہے۔ تو سد و ذرائع جو ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان میں یہ چیزیں ایسے بنتی ہیں نا کہ ایک ہے مثلا مصالحے کا حصول، ایک ہے حصول کا ایک ذریعہ، اسی طرح جو ہے وہ ایک ہے مفاسد، دوسری طرف مفاسد کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جیسے مثلا ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے شریعت مردودہ ہمیں کرنا ہے نا، ایک امر ہے کسی کام کے کرنے کا، یہ تو اصل مقصود ہے، اور ایک ہے اس پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ وسیلہ ہے، یہ امر پر عمل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی حکم کے بارے، کسی عمل کے بارے میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ ممنوع ہے، وہ کام جو ممنوع ہے اس کی حرمت یہ مقصود ہے، لیکن ایسا ذریعہ وسیلہ جو حرمت کی طرف لے جانے والا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی ممنوع ہوگا۔ اس لیے جو سد ذرائع ہیں یہ ابن قیم نے، ابن تیمیہ کی ہی جو نظریات ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ ابن تیمیہ نے سد و ذریعہ کو جو ہے وہ شریعت کا ایک مقصد قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت جو مقاصد ہیں ان میں سے سد و ذریعہ ایک مقصد ہے، باقاعدہ یہ ایک شرعی احکام کے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو انہوں نے ایک اصول کہا ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے مصالحے کے حصول کے لیے اور مفاسد کو دور کرنے کے لیے، اور کہا کہ یہ خود ہی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو وہ اس طرح کے مثلا کہتے ہیں کہ کچھ کام جو ہیں وہ یعنی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کچھ اس کے لیے ذریعہ بنتے ہیں، کچھ کام ممنوع ہیں اور کچھ ان کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ اس طرح ابن تیمیہ نے بات کر دی۔ ابن قیم نے اس کی طرح وضاحت کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ سد و ذرائع ہے یہ سمجھ لے مقاصد کا 1/4 ہے۔ یہ مقاصد کا کیا بنتا ہے؟ 1/4۔ 1/4 کس طرح بنتا ہے؟ چوتھا حصہ کیسے بنتا ہے؟ یعنی اسی لحاظ سے یا اس اعتبار سے کہ ایک آپ نے امر پر عمل کرنا ہے تو وہ امر پر ایک مقصود ہے، ایک اس کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک کام جسے روکا گیا ہے وہ اصل مقصود ہے اور برائی سے لے جانے والا ایک ذریعہ ہے۔ تو اگر جو مقصود ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو اس کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی ضروری ہوگا۔ اس طرح جس کام سے روکا گیا ہے اس کو اس سے روکنا یہ مقصود ہے، اور جو کام اس کی طرف لے جانے والا ہے اس سے روکنا یہ بھی مقصود ہے۔ تو یہ جو سد ذرائع ہیں یہ چوتھائی حصے میں
कैसे आते हैं कि ये जो मसलन चीज़ें ममनू हैं ना, उनकी तरफ ले जाने वाले हैं, या उनकी तरफ ले जाने का ये ज़रिया है, इस वजह से ये भी ममनू होंगे। यानी ज़राए वो जो बुराई से ले जाने वाले ये ममनू होंगे, क्योंकि ये मकासद का जो है वो चौथाई हिस्सा बनते हैं। यानी जैसे यानी कोई बात है ना कि अमर नहीं की मिसाल कह लें या आप मसाले की कह लें। एक है मसाले का हुसूल, एक है हुसूल का ज़रिया, एक है मफासिद से रोकना, एक है उन वसाइल से रोकना जो मफासिद की तरफ ले जाने वाले हैं। तो सद्दो ज़राया जो हैं वो ये चौथाई में आते हैं, ये जो आखिरी चौथाई है इसमें आते हैं। गोया के दूसरे अल्फाज में उन्होंने ये कहा है कि ये समझ लें कि सद्दो ज़राया जो है एक दिफाई सिस्टम है, यानी इसका किरदार जो है वो एक दिफाई है, ये दिफा का काम करता है कि जिन कामों से शार रोका है वो काम बुराई हैं, वो फसाद हैं, ख़राबी हैं। तो सद्दो ज़राए जो हैं ये खराबियों से, फसाद से बचाने वाले हैं, जो गोया कि बचाओ ये दिफा का काम करते हैं। सद्दो ज़राए का मकासद में जो किरदार है वो एक दिफा का है। तो इसलिए ये काम जो है वो यानी एक चौथाई इब्न क़य्यिम ने जिस तरह इसकी वज़ाहत कर दी, इस तरह मकासद के साथ इसका ताल्लुक़ बनता है। यानी इब्न तैमिया के मुताबिक मकासद में से ही एक मकसद है शरीयत का कि बुराइयों के रास्ते बंद किए जाएं। जब मफासिद को ख़त्म करना मकसद है तो फिर रास्ते बंद किए जाएंगे, तो फिर ही मकासद का ख़ात्मा होगा। दूसरे मफासिद का ख़ात्मा फिर ही होगा ना, फिर जब उसके दरवाज़े बंद किए जाएंगे। तो दरवाज़े बंद करना ये सब चौथाई हिस्सा बनता है। तो इसलिए कोई भी एक मुजतहिद आलिम जो है, जो मकासद पर वो गुफ्तगू करता है या मकासद को सामने रख कर वो फतवे देता है, यानी वो मुफ्ती है, इत्तिहाद करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, सद्दो ज़राए का उसे इल्म होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कौन सा ज़रिया जो है वो उसका नतीजा बुरा निकलता है, कौन सा अमल ऐसा है, कौन सा फ़ेल ऐसा है, कौन सा कौल है जिसका नतीजा बुरा निकलता है। तो वो इसको सामने रखते हुए यानी वो देखेगा, ये मतलब कि मुजतहिद जो है उसको देखना चाहिए कि शारे ने किस काम के करने का हुक्म दिया है और उसके लिए ज़राए कौन से हैं, और शारे ने किस काम से रोका है, जो जिस काम से रोका है उसके लिए ज़रिया क्या है, अहकाम और उनके पीछे जो मकासद हैं उनका उसे इल्म होना चाहिए। यानी ये मकासद का सद्दो ज़राए से ताल्लुक़ किस तरह बन गया कि एक तो ये चौथाई हिस्सा है, यानी समझ लें कि एक फसाद और ख़राबी के लिए ये दिफा का काम देते हैं, और ये मकासद का ये चौथा हिस्सा ये बनते हैं। और दूसरा ये है कि जो भी इत्तिहाद करने वाला है उसको ये जानना ज़रूरी है, वरना वो मफासद से रोक नहीं सकता। जब उसको ये पता नहीं होगा कि ये ज़राए फसाद ले जाने वाले हैं, उस वक़्त तक वो इनको रोकने का वो यानी सबब नहीं बन सकता। ना तो वो किसी को यानी उसके बगैर फतवा दे सकता है। अगर वो फतवा यानी ज़राए को नहीं समझेगा, बुराई को ले जाने वाले, तो उसे रोकेगा नहीं। अगर रोकेगा नहीं, नतीजा क्या निकलेगा कि ख़राबी और फसाद मफासिद आम होंगे। तो इससे जो मकासद हैं मुतासर हो जाएंगे, क्योंकि मकासद में ये दोनों चीज़ें शामिल हैं, फ़वाइद हासिल किए जाएँ और ख़राबियों को, फसाद को दूर किया जाए। तो ये फसाद उसी सूरत में ही दूर हो सकता है जब उसके रास्ते बंद कर दिए जाए। ये दुनिया के अंदर भी ऐसे ही होता है। दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि जब किसी बुराई से रोकना हो तो उसके रास्ते बंद किए जाते हैं। आजकल भी ऐसे होता है कि जब किसी नुकसान से बचना हो तो लोग पहले बंदोबस्त करते हैं कि इसके रास्ते बंद कर दिए जाएँ ताकि लोग वहाँ तक पहुँच ना सकें। किसी आदमी ने किसी जगह जाके या किसी गिरोह ने फसाद फैलाना हो तो पहले रास्ते बंद कर देते हैं। तो ये क्या होता है असल? ये ज़रिया होता है। उनको कहा जाता है कि आप इस रास्ते पर नहीं आ सकते। हालांकि रास्ते पर आना तो उनके लिए जायज़ होता है, लेकिन क्यों रोका जाता है कि अगर ना रोकेंगे नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा फसाद फितने किस सूरत में निकलेगा, इसलिए रोक दिया जाता है। दुनिया के अंदर भी सियासत में यही निज़ाम चलता है। इसलिए शरीयत ने भी ये इसका जो है वो इस्तेमाल किया है कि ऐसे ज़राए जो बुराई से ले जाने वाले हैं
لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ وہ ذریعہ جو اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی برائی سے لے جانے والا ہے، صرف انسان کے ذہن میں تصور تو نہیں اگر صرف تصور ہو تو پھر تو آپ بے شمار کاموں کو روکتے چلے جائیں گے اور لوگوں کے لیے تنگی اور مشکل پیدا کرتے جائیں گے۔ مشکلات پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل جائزہ لینا مقصد ہے کہ کس وقت کوئی عمل جو ہے برائی کا ذریعہ بنتا ہے، کس وقت نہیں بنتا۔ اگر بنتا ہے تو روک دیا جائے گا، اگر نہیں بنتا تو پھر اسے نہیں روکا جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ سد و ذرائع کا مقاصد سے ایک تعلق بنتا ہے، جس کی یہ وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ باقی اس کے بارے میں کوئی اگر سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ مالینا زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔